السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ وشکر للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک وقت میں، اس مبارک محفل پاک میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا ذکر کرنے کی ہم کو سعادت عطا فرمائی، اجتماعی طور پر اس محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو اس محفل میں اس کی بارگاہ کا نیک اور صالح بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن نیکی جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی صورت کام آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ابو لہب کی جو لوڈی تھی سلیبہ، اس نے جا کر کے جب اپنے مالک کو یعنی ابو لہب کو جا کر جب یہ خوشخبری دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، کوئی اللہ کے محبوب سمجھ کر نہیں، اللہ کے رسول سمجھ کر نہیں، بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، اس خوشی میں کیا کیا، ہاتھ کے اشارے سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یہ خوشخبری دینے کا صلہ، یہ نیکی تھی نا، لوڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس کی اور جو توجیحات ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ جب وہ مر گیا اور قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، لیکن ہاں جب عید کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے اور میری اس انگلی سے جس سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لوٹی کو آزاد کیا تھا، اس سے پانی بھی اللہ جاری کر دیتا ہے۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، ایک لوٹی کو آزاد کیا، تو یہ جو نیکی ہے نا، ہر ہفتے اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دیتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی محفل سمجھ کر آتا ہے، اللہ کے ایک بندے کے آستانے پر آ کر یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نعتیں سنتا ہے، بیان سنتا ہے، دعا میں شامل ہوتا ہے، اور جو اس کے نصیب میں ہے وہ لنگر و تناول کرتا جاتا ہے۔ یہ نیکی بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ یہ یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا، تو نیکی ضائع نہیں ہوتی، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کے اوپر فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اسباب بنا دیے کہ ہم اللہ کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ قرینہ، یہ سلیقہ، یہ طریقہ، یہ بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا عطا کیا ہوا ہے۔
ہم کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے تھے، یہ ہمارے پیشواؤں کی محنتیں ہیں، انہوں نے محفل کے طریقے، آداب، سلیقے سب سکھائے ہیں، اور پھر اسی طریقوں اور سلیقوں کی نقل کرتے ہوئے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی انہی کی بتائی ہوئی طریقہ، ان کا بتایا ہوا اور تعلیم ہے کہ ہمیشہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کو یاد رکھو۔ چنانچہ آج بھی ہمارے سرکار سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سٹی میں مزار شریف ہے، مدین کے رہنے والے سبھی جانتے بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا فیضان بہت ہے یہاں الحمدللہ۔ اس حلقے میں ہمارے ابا جی علیہ رحمہ خاص ان کے خدمتگاروں میں سے تھے، اور آپ نے اپنا سر یعنی راز ان کو عطا فرمایا، کیونکہ قلندرانہ مشرب کے اندر بیعت نہیں کی جاتی، اپنا سر راز یعنی عطا فرمایا۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہے نا، ان کا نام ہے حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہت قریبی تعلق ہے ہمارا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ عام لوگ ان کو ایک سرائکی کے ایک مشہور و معروف شاعر پوئٹ کی حیثیت سے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم جہت اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات عطا فرمائی تھی۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے سرائکی زبان کے، یہ تو ایک وصف تھا ان کے اندر، اور یہ بھی کسی وجہ سے تھا، اس کو بھی میں انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ کیسے پیدا ہوا تھا۔ تو ان کی کافیاں آج ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہیں، ذرا سن کے تو دیکھیں۔ آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، یہ آپ کی کافی ہے جو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو اپنے تصور میں رکھ کر اور ان کے عشق و محبت کے اندر آپ نے کہی تھی، اور اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو نے کہا میرا سب کچھ بتا یہ دیا اس کافی کے اندر کہ ایک مرید کے لیے اس کا پیر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس سے جب تک وہ سچی محبت نہیں کرے گا، تعلق اپنا مضبوط نہیں کرے گا، جوڑے گا نہیں، اس وقت تک وہ آگے منزل اس کی طے نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے شیخ سے محبت کرنا ہوتی ہے۔ چاچڑا شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 3 سال یا 4 سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں والد صاحب، وہ بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک نامور بزرگ ہیں جو لوگ شجرا توجہ سے سنتے یا روزانہ پڑھتے ہیں، حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد بزرگوار ہیں اور ہمارے سلسلے کے پیشواؤں میں سے۔ 8 سال کے آپ تھے جب آپ کے والد گرامی کا بھی وصال ہو گیا، تو آپ کے جو بڑے بھائی ہیں نا حضرت خواجہ غلام فخر الدین فخر جہاں ان کی نسبت ہے، وہ ان کی کفالت کے اندر آپ آئے، اور نہ صرف کفالت میں آئے بلکہ آپ اپنے بڑے بھائی سے یعنی خواجہ غلام فخر الدین صاحب سے بیعت بھی ہوئے، اور انہی کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی منازل طے کری۔ ابھی جو میں نے بات آپ سے کہی ہے نا کہ ان کی کافیوں کے اندر ایک درد ہے، سوز ہے۔ سرائکی زبان ویسے بھی میٹھی زبان ہے، لیکن جب کافیاں آپ سنتے ہیں نا تو ان کی کافیوں کے اندر ایک عجیب درد ہے، سوز ہے۔ یہ سوز کیسے حاصل ہوا؟ ہمارے ابا جی علیہ رحمہ بھی فرماتے تھے جب تک دل نہیں ٹوٹتا اللہ اس دل میں گھر نہیں کرتا۔ آپ کے من کی ہر بات پوری ہو رہی ہو، آپ کے دل کی ہر بات پوری ہو رہی ہو، تو اللہ کی طرف دھیان کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی یاد دلانے کے لیے جب دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں بہت مصروف ہو گیا، دنیا میں بشرط کہ وہ بندہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، اس کے بعد اگر وہ دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلانے کے لیے اس کی ڈوری پہ ہلاتا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام دنیا میں ایسا کرتا ہے کہ پھر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔
تو زندگیاں بھری پڑی ہیں، انہوں نے راحت و آرام میں زندگیاں نہیں بسر کری ہیں، انہوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ زندگی بسر کری ہے، بڑی مشکلوں کے اندر زندگی بسر کری ہے، اور پھر اللہ کی یاد کو اپنے دل سے جدا نہیں ہونے دیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ پڑھ لیں، جتنے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، حضور غوث پاک کا کیا مقام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انبیاء کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد بلند ترین مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے مقام۔ آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی منصب خلافت کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا، باطنی طور پر آپ ہی اجازت عطا فرماتے ہیں، تبھی بندہ اس راہ کے اندر آگے بڑھتا ہے اور اس کے سر پر یہ خواجگاہ کا تاج رکھا جاتا ہے۔ پوری حیات آپ اٹھا کر پڑھنا کیسی مشقتوں کے ساتھ زندگی بسر کری، حضور خواجہ غریب نواز کی پڑھ لیجیے، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی پڑھ لیجیے۔ یہی حال حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تھا۔ والدہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی، اور یہ بھی وہ درد محسوس کرے گا جس کی ماں نہ ہو، اور اس کی عمر اتنی چھوٹی ہو، پھر اسے پتہ چلے گا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے والد کا بھی انتقال ہو گیا کم عمری میں، اور بڑے بھائی جنہوں نے آپ کو پھر اپنی کفالت میں لیا اور آپ کو بنایا سنوارا، وہ بھی ابھی آپ 28 سال کی عمر میں تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر یہ بار جو ہے یہ آپ کے اوپر آیا، اور آپ صرف ایک گدی نشین سے زیادہ نشین نہیں تھے، عالم باعمل تھے، عالم دین بھی تھے، درس نظامی کی تکمیل بھی کر رکھی تھی، درس بھی دیا کرتے تھے، مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا، تصوف کا حلقہ بھی قائم ہوتا تھا، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس کو محبت میں یہ سوچ اتنا تھا آپ کے دل کے اندر اللہ سے محبت کا، کہ جب آپ ذکر میں بیٹھا کرتے تھے، ہم لوگ تو ذکر کے محفل میں بھی بیٹھتے تو زبانیں گونگی ہوتی ہے، اور زبانیں جب گونگی ہوتی ہے ذکر جہر کیا اسی لیے جاتا ہے، ذکر خفی بات کی بات ہے، پہلے ذکر جہر کرایا جاتا ہے۔ ذکر جہر کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ کا دھیان ذکر کے اندر ایک نقطے پر مرکوز ہو، دنیا کا خیال دل سے اور دماغ سے نکلے کچھ دیر کے لیے۔ آپ زبان سے اگر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی تال میل مل جائے، یا آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے دل بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب ذکر جہر کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ذکر خفی بتایا جاتا ہے کہ ذکر خفی تو خاموشی کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ہمارے بدی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں کے درمیان رہو کہ تم بیٹھے لوگوں کے درمیان ہو لیکن تمہارا دل اللہ کی یاد کے اندر شامل ہو۔ دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی محبت کے اندر ہو، اللہ کی یاد کے اندر ہو۔ اس طریقے سے اپنے معمول کو قائم کرو۔ اس کے مختلف طریقے بتاتے تھے، چلنے کے طریقے بتاتے تھے، دایاں پاؤں اٹھاؤ تو اللہ، بایاں پاؤں زمین پہ رکھو تو ہو اللہ کرتے ہوئے چلا کرو۔ یہ طریقے ہیں اپنے دل کو، اپنی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملانے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے، ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر رہنے کے لیے۔ تو حضور خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا اس کو محبت کرنے والے تھے کہ ہم نے اپنے ابا جی کی زبان سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ بابا صاحب یہ کہتے تھے کہ جب ذکر کے اندر بیٹھتے تھے اور ذکر کرتے تھے تو گوشت جلنے کی بو آیا کرتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے قلب کے مقام کا جتنا گوشت ہے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے پیور لگایا تھا، مصنوعی کھال لگا کر آپ کی اس جگہ کو محفوظ کیا گیا تھا۔ ایسا اس پر ایسی گرمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت پیدا کرتے، جس کا دل اس کی محبت کے اندر ایسے جلتا ہو، پھر اس کے کلام کے اندر ایسی تاثیر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ ایک کرامت بیان کر کے بات ختم کروں گا تاکہ وقت سے حلقہ ختم ہو جائے۔
آپ میں نے بتایا نا مدرسے میں آپ بیان بھی فرماتے، درس و تدریس بھی ہوتی تھی اور حلقہ ذکر بھی قائم تھا۔ اس زمانے میں آپ کا غالباً 1902 کے اندر وصال ہوا ہے، تو یہ 1800 کی بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو حج پر جایا کرتے تھے وہ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے یا بحری جہاز جایا کرتے تھے۔ آپ بھی گئے ہیں حج کے اوپر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حج پر جانے کے لیے طریقہ اور ادب آپ نے کیا سکھایا۔ طریقہ اور ادب یہ سکھایا کہ آپ یہاں گوربٹن شریف میں ہیں، اب یہاں سے اگر آپ کو سعودی عرب جانا ہے تو راستہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے راستہ الٹا اختیار کیا۔ جو آپ کے مریدین اور محبین تھے ان کا ایک قافلہ 100-150 آدمیوں کا آپ کے ساتھ تھا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے یہاں سے دہلی جائیں گے۔ دہلی میں حضرت خواجہ محبوب الہی کے مزار پر حاضری تھی، پھر فرمایا اجمیر جائیں گے، پھر اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز پہ حاضری تھی اور تو بھی راستے میں آتے رہے، اور پھر وہاں سے پھر آپ بمبئی تشریف لے گئے، اور بمبئی سے پھر آپ نے حج کے سفر کا پانی کے جہاز کے ذریعے سفر اختیار کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے استغنا ایسا دیا تھا۔ استغنا سے مراد یہ کہ مال و دولت کی آپ کو محبت نہیں تھی، خرچ ایسا کرتے تھے اپنے مریدین پر بھی، اپنے بھائی کے مریدین پر بھی، اپنے والد کے محبین اور مریدین کے اوپر بھی، کہ اس زمانے میں آپ کے ساتھ جو آپ کا منشی ہوتا تھا، آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹن شریف سے بمبئی تک پہنچے اس زمانے کے 36,000 روپے آپ نے خرچ کیا۔ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ سن 1800 کی کسی زمانے کی بات ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کتنا وسیع القلب اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور کیسا اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ کہتے سارا سفر کا خرچہ آپ نے اکیلے میں اٹھایا تھا۔ تو بابا صاحب فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کے علاقے سے جو نام جانتا تھا لیکن آپ کی صحبت میں نہیں آتا تھا، حلقے میں نہیں بیٹھتا تھا، شکل سے نہیں پہچانتا تھا، تو لیکن تھا آپ کے ایریے کا، آس پاس کی کسی گاؤں کا، تو وہ حج کے اوپر گیا۔ تو جب وہاں پہنچا تو حج کا زمانہ نکل چکا تھا۔ اب جب حج کا زمانہ نکل گیا تو پھر اب تو اس زمانے میں لوگ ایسے تو نہیں، نہ کوئی ذریعہ تھا لوگوں کو اپنی اطلاع پہنچانے کا۔ جاتے تھے تو حقیقتاً لوگوں سے یوں ہی رخصت ہو کے جاتے تھے کہ زندگی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے ورنہ اللہ حافظ۔ خیر خیریت پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب حج گزر کے اب سال بعد رہنا ہے، اب سال بعد رہنا ہے تو بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ پیسے جو مال و اسباب ساتھ لے کے گئے تھے خرچ ہو گئے، اب کیا کریں؟ حج کا زمانہ آیا، حج بھی کر لیا، ضروری نہیں ہے ادھر سے کوئی قافلہ ہے جاننے والا، کوئی پہچاننے والا کوئی بھی نہیں۔ تو ایک دن بڑے مغمومیت کے اندر کہ اب میں کیسے جاؤں گا اپنے گھر، واپس کیسے لوٹوں گا، کوئی اسباب نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت اتنی نہیں ہے، قافلے والے کیسے لے کے جائیں گے، تو خرچہ مانگیں گے۔ تو بہت مغموم تھے۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جسے ہمارے نبی فرماتے تھے کہ جب انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے نا اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ رجال الغیب میں سے کوئی کچھ شخص، انہوں کیا بات ہے کیوں اتنے غم میں بیٹھے ہوئے، تو اس نے بیچاری کہانی سنا دی، ایک سال تو ایسے گزر گیا، اب حج کر کے قافلے پلٹ گئے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، میں اپنے گھر کیسے لوٹوں گا۔ گھر والوں کی ظاہر ہے یاد اس کو ستا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو جائے تو تم انتظار کرنا نہیں ہے اتنا بات، پہلی رکعت کا جب رکوع ہونے لگے تو بائیں سائڈ پر صف کے
آخر میں جو شخص آ کر کھڑا ہو رکوع میں شامل ہو نماز میں، تم فٹ اس کے برابر میں جا کے کھڑے ہو جائے، اور جب وہ نماز کا سلام پھیر لے تو فوراً اسے پکڑ لینا اور اس سے اپنی حاجت کہنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ اب مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہونے لگی۔ نماز جب ہوئی، پہلی رکعت کا جب امام صاحب رکوع میں جانے لگے تو تیزی سے ایک شخص آیا، بارش نیک آدمی، اور بائیں طرف جیسی سب میں شامل ہوئے فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کری، دعا سے پہلی بات دعا ویسے بھی نہیں مانگی ہے، پکڑ لیا ہاتھ۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے میرا، کس علاقے سے آیا ہوں؟ کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ اچھا، کسی سے ذکر نہیں کرنا، آرام سے لے کے باہر نکلے اور ارشاد فرمایا کہ میرے پیروں پر پیر رکھو، اپنے ہاتھ مجھے تھماؤ، آنکھیں بند کر دو، اور جب میں کہوں تب آنکھیں کھولنا۔ ایک ضرب لگائی اللہ کے نام کی اور اسے کہا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی نا یہ بات، کہتے بھائی یہ کیسے، یہ تو اس سے کہانیاں ایسی اور وہ بھی ایسی سناتے۔ میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، سوال دے رہا ہوں۔ اس زمانے کے اندر تو یہ بڑا مشکل لگتا تھا نا۔ آج آپ مجھے بتائیے یہ ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ یہ ٹنو وزنی جو ہے، یہ وزن دے کر 400 450 انسانوں کا وزن، ان کے سامان کا وزن حجم دے کر یہ کتنی آسانی سے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور اڑ کے یہ جو فاصلہ انسان پیدل یا قافلوں کے اوپر مہینے ڈیڑھ مہینے میں طے کرتا تھا، یہ 3.5 گھنٹے میں یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر جاتا ہے۔ اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اس میں کون سی ایسی صلاحیت؟ یہ انسانوں نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی دی اور اس کے بلبوتے کے اوپر یہ جہاز بنا دیا۔ آج آپ کو اچنبے کی بات نہیں لگتی؟ اس زمانے میں اگر کوئی کسی سے کہتا کہ بھائی ایک ایسی اڑن تشتری ہوگی اس میں انسان بیٹھے گا وہ اڑا کے لے جائے گی، وہ کہتا بیوقوف ہو تم یہ بات کر رہے ہو۔ آج کوئی کہے گا؟ سب کو معلوم ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، بلکہ جو جنگی جہاز ہیں ان کی تو رفتار کی یہ عالم ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کرتے ہیں۔ تو انسان جس کو اللہ نے کبوتری کے انڈے کے برابر دماغ دی، اللہ ہی نے دیا ہے، اس نے اس دماغ کو استعمال کر کے اچھی ٹیکنالوجی بنا لی۔ تو بھائی جو اللہ کی یاد میں اپنے من کو اتنا ہلکا کر دیتے ہیں کہ ان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، تو کیا وہ اللہ کے نور سے اور اللہ کی طاقت سے وہ اپنے جسم کو اڑا کر لے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عجیب بات کرتی؟ وہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ، اللہ کا نور ان کے ساتھ ان کی طاقت بن جاتا ہے۔ وہ جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، ان کی جسم کے اوپر ان کی روح غالب ہو جاتی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں وہ ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ایندھن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی ضرب لگائی، آنکھیں کھولی تو وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، میں نے اس لیے اس کی وضاحت کری ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ابھی آپ کے موبائل سے بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ آپ ابھی نمبر ملاتے ہیں، ابھی امریکہ میں وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، جس سے ملاتے ہیں اس سے مل جاتا ہے، جس سے بات کرنا چاہتے ہیں اسی کے پاس پہنچتا ہے، کتنے لمحات میں پہنچتا ہے۔ یہ بھی ایک روشنی ہے نا، یہ بھی ایک نور ہے۔ تو یہ نور جسے ہم نے خود اللہ کی مدد سے اس ذہن کو استعمال کر کے اور ہم نے اسے بنا لیا، اور اس کی مدد سے ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی تار نہیں چھوڑ رہا، کوئی ایسا کنیکشن نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے، آپ نمبر ملاتے ہیں، امریکہ کا ملاتے ہیں، امریکہ میں ملتا ہے، کینیڈا کا ملاتے ہیں، کینیڈا میں ملتا ہے، لندن کا ملاتے ہیں، لندن میں ملتا ہے، سعودیہ کا ملاتے ہیں، سعودیہ میں ملتا ہے، اپنے ملک میں کسی جگہ کا ملاتے ہیں وہاں ملتا ہے۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کتنی دیر میں آپ کی کال کنیکٹ ہو جاتی ہے؟ لمحات کے اندر، زیادہ 1 منٹ کے اندر۔ یہ بھی میں بہت محتاط کہہ رہا ہوں، یہ کنیکشن وہاں پیدا کر دیتی ہے۔ وہاں ابھی ٹائم کا اتنا تفاوت ہے کہ یہاں رات ہو رہی ہے وہاں دن ہوگا، صبح ہو رہی ہوگی، وہاں اسی کو ملتی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے ویڈیو کال کے ذریعے آپ یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟
تو انسان اگر اتنی طاقت رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست جو اللہ کے لیے اپنی ہستی ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو محو کر لیتے ہیں، اپنی ہستی بنا کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی روح کو اتنی طاقت پرواز عطا کر دیتا ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں ایک ضرب لگاتے ہیں فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایندھن اللہ نے اپنی یاد کا، اپنے نور کا جو ان کو عطا فرمایا اس کی وجہ سے۔ تو یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، اسے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی جھوٹ موٹ کوئی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو، نہیں، یہ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں جانا چاہے۔ ہمارے یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو جایا کرتے تھے ابا جی کے ساتھ، یہ ایک یہاں پر چلا بھی تھا بابا صاحب کے آستانے کے پاس، وہاں پر ایک خادم ان کا تھا، وہ دروازے کے پاس اس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی، وہ اس کے اندر ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے اسے ابھی جو ہے نا وہ بلا کے جو بھی کام دیتے تھے وہ، یعنی لاہور میں سیلاب آ گیا تھا، ابا جی نے ان کو فرمایا کہ بھائی وہاں پر ہمارے فلاں فلاں عزیز اس علاقے میں رہتے ہیں تو اس کی خبر، وہ ایک لمحے کے اندر وہ گیا بھی، آ بھی گیا، جسم اس کا گیلا پانی کے اندر، اور اس نے آ کر کے ساری خبریں بھی بتا دی۔ اولیاء اللہ کے اندر ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں ابدال۔ آپ پڑھیں حضرت صابریہ کلیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر بابا صاحب نے ان کی خدمت کے اندر ایک ابدال مقرر کر رکھا تھا، اس ابدال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے ایک ہی وقت میں 7 مختلف جگہوں کے اوپر وہ موجود ہو سکتا ہے اور 7 جگہوں کے اوپر وہ پرواز کر کے جا سکتا ہے۔ یہ ابدال کا مقام ہے، یہ تو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر گیا، گھر والے حیران اور پریشان، رونا پیٹنا ملے، ہم تو سمجھے تھے تم مر گئے، چلے گئے، تو کیسے پہنچے؟ آہستہ آہستہ جب تھوڑا قرار آیا، بات ہوئی تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے ایسے بتایا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کوٹ مٹن شریف کے اندر جو خواجہ صاحب ہوتے ہیں وہ تھے۔ اس کا بہنوئی بھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بھائی ابھی مغرب کی نماز تو میں ان کے پیچھے پڑھ کر آ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو مغرب کی نماز انہوں نے وہاں ادا کری تھی۔ کہنے لگے اب آپس میں جھگڑنے لگے کہ چلو ان کے پاس، وہ بھول گیا کہ انہوں نے منع کیا تھا دیکھو کسی سے ذکر نہیں کرنا، کہنے لگے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے مدرسے میں داخل ہوئے، آپ درس دے رہے تھے، دیکھتے ہی دروازے پر کہا دیکھ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ تصدیق کرتی اس بات کی کہ وہی تھے، وہی لے کر آئے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنی فرماتے تھے کہ بابا صاحب کہتے تھے آپ روزانہ مغرب کی نماز حرم میں ادا فرمایا کرتے تھے، روزانہ حرم میں۔ تو اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں بھائی، یہ کوئی اچھلنے کی بات نہیں ہے، بس اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک اور صالحین بندوں سے ہمیں نسبت دی، اور ہم آج ان کی یاد منا رہے ہیں، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سنیں، ان کی قافیہ سنیں، ان کا کلام سنیں، درد میں ڈوبا ہوا، ایسا کہ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہو تو آپ کی روح تڑپ جائے جب اس کلام کو آپ سنیں۔ آپ مختلف فنکاروں نے آپ کے کلام کو پڑھا ہے، تو بس اللہ سے یہ دعا کریں جو عشق و محبت ان کے دل میں عطا فرمائی تھی، اللہ اس کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے نیک اور برگزیدہ بندوں کی جو اللہ نے نسبت دی ہے، اللہ اس نسبت کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہمارا بھی بھلا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔